السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں این ٹی این نیوز پروگرام آخر بات کیا ہے۔ میں آپ کا میزبان علی حسین۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا جو آغاز ہم کریں گے وہ ایک افسوسناک خبر سے کریں گے کہ این ٹی این نیوز سے وابستہ سینئر اینکر پرسن صحافی سید عبداللہ حسن جو ہیں وہ ہم میں نہیں رہے۔ گزشتہ روز کراچی شارع فیصل پر ایک کار حادثہ پیش آیا جس میں وہ جہاں بھاگ ہوئے۔ اس کے علاوہ وہ ایک دوست بھی رہے، ایک بھائی کی طرح رہے ہمیشہ، اور این ٹی این فیملی میں جب ان کی شمولیت ہوئی، جب انہوں نے ہمیں جوائن کیا تو یقینی طور پہ ہماری اسکرین پر جب وہ نظر آئے ہم انہیں دیکھتے رہے۔ مجھے یقین بالکل بھی نہیں ہو رہا کہ آج میں ان کے حوالے سے یہ خبر پیش کر رہا ہوں کہ وہ ہم میں نہیں رہے، وہ نہیں رہے ہم میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید بھی بات کریں گے، لیکن جو کچھ تفصیلات ہیں اس واقعے کے حوالے سے کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا، تو ڈی آئی جی ساؤتھ سید اسد رضا صاحب نے بتایا کہ سید عبداللہ حسن خود گاڑی چلا رہے تھے جو کہ ٹریفک سگنل کے قریب فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی، اور ریسکیو سروسز نے اینکر پرسن کو ہسپتال منتقل کیا جہاں انہیں مردہ قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایس پی جنوبی ساجد صدوزئی نے حادثے کی وجہ تیز رفتاری کو قرار دیا، اور اس کے علاوہ سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ صاحب اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے بھی اظہار افسوس کیا سینئر اینکر پرسن کے انتقال پر۔ ساتھ ساتھ سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن صاحب نے بھی مرحوم کے لیے تعزیت کا اظہار کیا، اور سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ شجیل انعام میمن صاحب اینکر پرسن کے گھر بھی پہنچے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ترجمان شازیہ مری صاحبہ نے بھی اظہار افسوس کیا۔ یقینی طور پر آج اہل خانہ کے ساتھ دکھ کی اس گھڑی میں این ٹی این نیوز کی پوری فیملی ان کے ساتھ موجود ہے، اور این ٹی این نیوز میں جب ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت کا سماں ہے کیونکہ ایک ایسے شخص کو ہم نے گنوایا ہے، اور صحافتی حلقے میں اور دیگر چینلوں میں بھی وہ کام کر چکے ہیں، خبر پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ این ٹی این میں اسپورٹس سے ریلیٹڈ پروگرام بھی کرتے تھے وہ، اور ساتھ ساتھ بلیٹن نیوز پہ بھی آتے تھے۔ تو ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ سینئر اینکر پرسنس بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ اس وقت مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد اویس ربانی صاحب ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ این ٹی این نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، سینئر اینکر پرسن سید عبداللہ صاحب ہم میں نہیں رہے، انتہائی تکلیف دہ خبر ہے یہ، اور ہمارے ادارے کے لیے بھی چونکہ ہمارے ادارے سے وابستہ تھے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی بہترین، مؤدب، مہذب اور شائستگی اور نفاست کی علامت نیوز اینکر عبداللہ حسن، پروردگار ان کی درجات بلند فرمائے۔ وہ اقبال کا شعر ہے، آہ یہ دنیا یہ ماتم خانہ برنا و پیر، آدمی ہے کس طلسم دوش فردا میں اسیر، کتنی مشکل زندگی ہے کس قدر آساں ہے موت، گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت، زلزلے ہیں بجلیاں ہیں قحط ہیں آلام ہیں، کیسی کیسی دختران مادر ایام ہیں۔ ایک ٹریفک حادثے میں ایک قیمتی جان کا نقصان ہوا، ایک ایسی جان جو بہت سے لوگوں کی جان تھی اور اس میں زندگی تھی۔ وہ اسکرین پہ آتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے خبر میں بھی صداقت ہے اور دیانت کے ساتھ، ایکسپریشنز کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ کوئی ہم تک حقائق پہنچا رہا ہے۔ اس میں آگے بڑھنے کا جذبہ تھا۔ نہ صرف پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کا بڑا نقصان ہوا ہے بلکہ اہلیان پاکستان کا بڑا نقصان ہوا ہے ہر حوالے سے۔ میں اس حوالے سے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں علی، یہ شارع فیصل بہت بڑی شارع ہے اور اس میں اس قسم کا ٹریفک حادثہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آئے روز اس شارع پہ معمول کے طور پہ حادثات ہو رہے ہیں، ہفتے میں تقریباً درجنوں حادثات اس شارع پہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ اتفاق ہی کی بات ہے کہ کل جب یہ حادثہ ہوا تو اس سے کچھ دیر پہلے میں اس شارع سے گزرا ہوں اور میرے سامنے وہیں پر ایک اور حادثہ مجھے نظر آیا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو معمول بنتا جا رہا ہے، لیکن میرے وجدان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اتنا قیمتی دوست، اتنا اچھا اینکر پرسن اور سرمایہ ملت
इस तरह से हमारे हाथों से खो जाएगा। मैं जान सकता हूं कि आपके लिए तो इंतहाई दुख भरी कैफियत है, आपके चैनल के लिए, आपके तमाम सहाफ़ी बरादरी के लोगों के लिए, मगर जितना हो सकता है हम उसको अच्छे अल्फाज में याद भी कर रहे हैं और इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। इन हादसात से हमें बचाना होगा। कितने कीमती लोग हैं जिनका नुकसान हम उठा रहे हैं, सामने पहुंचता है। बड़ी मुश्किल जॉब है ये, मगर इसको सीरियस नहीं समझा जाता। खास तौर से मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो भी जिम्मेदार अफराद हैं इनको आपके प्रोग्राम में आना चाहिए और आपका ये फर्ज बनता है कि आप उनको बिठा के सवाल पूछिए, ना सिर्फ आपके दोस्त की हैसियत से बल्कि एक जिम्मेदार सहाफ़ी की हैसियत से, एक जिम्मेदार चैनल की हैसियत से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने NTN न्यूज़ को वक्त दिया और मुश्किल इस घड़ी में आपने सैयद अब्दुल्ला हसन मरहूम जो कि हम में नहीं रहे, उनकी फैमिली के हवाले से आपने बात किया, उनके दुख में आपने कहा कि आप भी बराबर में शरीक हैं और यकीनन NTN न्यूज़ के लिए भी एक मुश्किल वक्त है क्योंकि हमने एक बेहतरीन हमने एक अपना साथी खोया है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं।